السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم ہیں کاٹی یعنی کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں، اور یہاں آنے کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی اکانومی پہ بات کریں، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ ایک بڑا زبردست انڈسٹریل زون ہے اور پاکستان کا ٹاپ انڈسٹریل زون ہے میں تو یہ کہوں گا. تو یہاں جو انڈسٹریز ہیں وہ کس جگہ پر ہیں، کیسے کام کر رہی ہیں، کیسے آگے بڑھ رہی ہیں، تو آپ کو تعارف کراتے ہیں جو گیسٹ پینل ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے موجود ہیں کاٹی کے پریزیڈنٹ جنید نکی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ کاٹی کے ڈپٹی پیٹرن ان چیف زبیر چھایا صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فارمر پریزیڈنٹ جوہر علی قندھاری صاحب کاٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تو جنید نکی صاحب، جو لوگ کاٹی کو نہیں جانتے تھوڑا سا ان کو بتائیں ذرا کاٹی کے بارے میں. پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارا پاکستان اور آپ کو رضوان صاحب ویلکم کرتے ہیں کورنگی ایسوسیشن میں. کورنگی ایسوسیشن جو ہے وہ نمائندہ جماعت ہے. لارجسٹ انڈسٹریل ایریا ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا پاکستان کا، جہاں تقریباً 4,500 سے 5,000 سروسز اینڈ مینوفیکچر اینڈ ٹریڈر یونٹس ہیں. اس میں ہمارے یہاں آئل ریفائنریز ہیں 3، ہمارے یہاں لیدر سیکٹر پورا ڈیولپڈ ایک لیدر سیکٹر ہے، فوڈ اور ٹیکسٹائل کا بہت بڑا، فارما کا بہت بڑا ڈیولپڈ سیکٹر ہے. جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی، اس میں بڑے بڑے نام یہاں موجود ہیں. پاکستان کی ٹوٹل جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے 16 بلین کی، اس میں تقریباً $2 بلین جو ہے وہ کورنگی سے ٹیکسٹائل میں صرف جو ہے وہ کنٹریبیوٹ ہوتا ہے. یہاں سے روزانہ جو ہے وہ سرکار کو 600 ملین، اس وقت اکنامکس جو پوزیشن ہے اس جو 60 اور 70% پہ فیکٹریز چل رہی ہیں، تو 600 ملین ایکسچیکر روزانہ ریونیو سرکار کو جمع کرایا جاتا ہے. تقریباً 10 سے 12,000 ایکڑ پہ یہ محیط ہے جو ہماری کاٹیج انڈسٹری ملا کے، جس میں KCIP اور کریک اور مہران ٹاؤن، اللہ والا ٹاؤن، یہ سارے جو آبادیاں ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی ہے. تو یہ ایک اس کا چھوٹا سا تعارف ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا نہیں سر، یہ بہت بڑا تعارف ہے. ویسے یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بیسیکلی. تو یہ سارے لوگ سر جن کا آپ نے ذکر کیا خوش ہیں اس وقت، مطمئن ہیں گورنمنٹ کی پرفارمنس سے؟ اگر آپ ورلڈ انڈیکس پہ جائیں تو آپ کو اس سوال کا جواب ایسے مل جائے گا انڈسٹری سے کہ پاکستان میں کاروبار کرنا کتنا آسان ہے. اگر آپ اس لسٹ پہ دیکھیں گے، پاکستان آج 190 نمبر پہ ہے اور ہمارا پڑوسی ملک 62 پہ کھڑا ہے. تو اگر آپ اس کی موٹی موٹی بات کریں کہ جی کتنا آسان ہے یا کاروبار کرنا، تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ویسے تو خیر میرے خیال سے تو بہت آسان ہے سر. جو ہم ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تو بس تھوڑے سے پہیے لگانے ہوتے ہیں فائلوں پہ. یہاں زیادہ آسان ہے میرے نزدیک تو، لیکن آپ نے نمبرنگ میں بڑے نیچے کر دیا پاکستان کو. نہیں سر، دیکھیں فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسپیکس اٹ سیلف. تو ہم اپنی بات فیکٹس جو ہے وہ جی ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب آپ کی طرف پہ آتا ہوں. سر فرمائیے، ہمارا بیسیکلی آبجیکٹیو آنے کا یہ ہے کہ 2 اینگل ہیں. ایک تو ہے عوام کہ جو جہاں حکومت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انڈسٹری سے ہی سب کچھ وابستہ ہے. انڈسٹری بنے گی، بڑھے گی، روزگار بڑھے گا، پروڈکٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ بڑھے گی، لوکل مارکیٹ بڑھے گی، تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور تو ان کو کیا امید دینا چاہیں گے؟ اور پھر اس کے بعد ہم گورنمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بھاگ دوڑ کر رہی ہے آج کل، یا جو چیزیں ہو رہی ہیں ہماری، اس میں گورنمنٹ کس جگہ کھڑی ہوئی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اکانومی اور ہمارا کاروبار بہت برے دور سے گزرا ہے. اگر آپ سٹارٹنگ آف 2022 سے جو ڈپ آیا ہے پاکستان کے اندر، اس کو اگر آپ دیکھیں، اور پچھلا سال 2023 جو گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خراب سال رہا ہے 22 اور 23 پاکستان کے لیے، جس میں ہمارا ڈالر 162 روپے سے 330 روپے پہ ٹچ کر گیا تھا، اور ہمارا جو مارک اپ ہے وہ 22 تک ٹچ کر گیا تھا. اور دیر واز نو انڈسٹریلائزیشن، نو نیو وینچرز ان دس کنٹری. بٹ یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے کچھ اچھے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، اور جس میں ڈیفینیٹلی جو لوگ اس پہ رول پلے کر رہے ہیں، اس میں جو کائبور ہے وہ نیچے آیا ہے، 17.5 پہ آیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ 3 نومبر کو جو میٹنگ ہونی ہے اس میں مزید 400 پوائنٹس کی ڈیمانڈ ہے بزنس کمیونٹی کی. اس میں ایک اچھا خاصا ریڈکشن آئے گا. ڈالر کو ہمارا روپیہ جس تیزی سے گر رہا تھا اس کو روکا گیا ہے،
اور اس نہیں وہ رفتار روکا تو سے گیا ہے، لیکن سر ان کمپیریزن ٹو انڈیا یا بنگلہ دیش ہم دیکھتے ہیں تو ہم پھر بھی اس وقت بہت بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے. بہت بڑا ڈفرینس ہے. لیکن جس تیزی سے گر رہا تھا روپیہ 330 پہ ٹچ کیا تھا, یہ سپٹمبر 2023 کی بات میں بتا رہا ہوں, تو سپٹمبر 2023 میں 330 روپے سے یہ ریورس ہو کر اگر آج 280 روپے یا 278 روپے پہ آیا ہے اور سسٹین کر رہا ہے, جی بہت لمبی چوڑی ڈپس نہیں مار رہا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھاگم دوڑ ہو رہی ہے گورنمنٹ کی اس کے نتائج آ رہے ہیں. جو شنگھائی جیسے کانفرنس ہوئی, دنیا بھر کے سربراہان مملکت پاکستان آئے, یا ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک جا رہے ہیں, ابھی چائنا کے بھی دورے ہیں, آگے پریزیڈنٹ صاحب بھی جا رہے ہیں, تو یہ بھاگم دوڑ کا کوئی رزلٹ نکل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. لیکن جو آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی بات کی, انڈسٹریلائزیشن کے لیے لوکل انویسٹر کو کانفیڈنس چاہیے. یہاں پہ پالیسیاں اتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں کہ انڈسٹری کوئی 6 مہینے 1 سال کی پلاننگ سے نہیں لگائی جاتی ہے. انڈسٹری اگر آج رضوان صاحب آپ لگانے کو پلان سوچیں گے تو کم از کم 1 سال کے بعد اس پہ کام شروع ہوگا, رائٹ. اس کے لیے لوگوں کو آگے کنڈیوسو اور کانفیڈنٹ ایٹماسفیئر کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ چارٹر آف اکانومی, جب یہ اتنی آئین میں ترمیمیں ہو سکتی ہیں, 26ویں بھی ہو سکتی ہے اور 27ویں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, کیا تمام پارٹیاں بیٹھ کر پاکستان کا اکنامک اینڈ انڈسٹریل ڈائریکشن کا تعین کر کے ایک پلیٹ فارم پر کیا کانسٹیٹیوشنل کور نہیں دے سکتی ہے اکنامی کو, اکنامک پالیسیز کو, انڈسٹریلائزیشن کو؟ کیونکہ ماضی میں نیشنلائزیشن کے ذریعے جو شیک ہوا ہے لوگوں کا کانفیڈنس, اور پچھلے 2 سالوں کے اندر جس طرح سے ملک کے اندر ایک افراتفری مچی تھی, اس کی وجہ سے جن لوگوں کا سر بہت ضروری ہے, میں وہی طرف واپس آؤں گا. جوہر صاحب کو فرمائیں کہ ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ جو یعنی گورنمنٹ جو چل رہی ہے نا مقصد وہ ٹیکسز لگا کے زیادہ سے زیادہ, اور خاص طور پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاب پر لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. جو نئے ایوینیوز جس کی بات کی جا رہی تھی ادھر ٹیکس نہیں لگے, جہاں سے بہت میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا, پچھلے 8-10 سالوں سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو یعنی انڈسٹری اسی وقت لگ سکتی ہے بجلی سستی ہو, گیس اویلیبل ہو, گیس سستی ہو, پانی اویلیبل ہو, لینڈ اتنی مہنگی نہ ہو, تو یہ فیسیلیٹیشن جو ہے یہ نہیں مل پا رہی نہ بزنس کمیونٹی کو, اور ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اپنی تنخواہ میں بھی بڑا ٹیکس کٹوا رہا ہے, اور وہ مہنگی بجلی کے بل اور ہر طرح سے پیٹرول میں ہر جگہ وہ ٹیکسز دے رہا ہے. تو عوام کو کچھ دینے کے بجائے عوام کو ہی نچوڑا جا رہا ہے, تاثر یہ ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت ویلکم کاٹی میں, اچھی بات کی آپ نے انڈسٹری کے حوالے سے جو آپ نے پرابلم بتائی. دیکھیں اس میں رضوان صاحب, یہ 64 کروڑ کی آبادی کا جو ملک ہے نا, اس کا ایک بہت بڑا 60-65% جو لوگ ہیں وہ ہمارے 24 کروڑ سوری 24 کروڑ کی آبادی 64 کروڑ ایسا نہ ہو کہ ہو جائے غلطی سے. 64% میں کہہ رہا تھا کہ 64% ابھی مجھے جنید صاحب کہہ رہے تھے ایک دن میں 14,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے, انہوں نے آگے کا بتایا تو یہ لگ رہا ہے کہ 20 سالوں میں ہو جائے, نہ ہو ویسے لیکن ہو جائے. 24 کروڑ کے اندر اگر ہم 65% لوگ ہمارے جو ہیں وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں, جن کا بیسک جو ہے نا وہ ایگریکلچر ہے. وہاں پہ بھی ہم نے کوئی ایسا ریفارم نہیں کیا کہ جہاں پہ ہم چھوٹی ایلڈ کے اوپر بڑی پروڈکشن لے سکیں, ایسا کچھ کام وہاں پہ نہیں ہوا, ڈیفارمیشن وہاں پہ نہیں ہوئی. اب باقی جو لوگ ہیں وہ اربن ایریاز میں رہتے ہیں. اربن ایریاز میں کتنے لوگ جا کے بینکوں میں کام کریں گے, کتنے لوگ جا کے سروسز کریں گے؟ واحد ایک حل ہے اس ملک کے اندر جہاں پہ اللہ کی بے شمار نعمت موجود ہیں, وہ انڈسٹریلائزیشن ہے. انڈسٹریلائزیشن بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. گورنمنٹ کا کام انڈسٹری لگانا نہیں ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. انڈسٹری لگے گی, روزگار ملیں گے. ایک چھوٹی کاٹیج انڈسٹری لگتی ہے نا کسی گلی محلے میں, تو 200-250-300 آدمی کو انگیج کر لیتی ہے اپنے ساتھ. بڑا لارج سیکٹر کی تو آپ بات چھوڑیں. اب انڈسٹری کیسے لگے گی؟ اس کے لیے بجلی سستی چاہیے, اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے, اس کے لیے مارک اپ کم چاہیے, اس کے لیے ٹیکس کے اندر کوئی ایز ہونا چاہیے, جو انفارچونیٹلی نہیں ہے. چیزیں بہتر ہونا شروع ہو رہی ہیں, جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ اب کچھ اچھے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں اکانومی کے. مثال کے طور پر انفلیشن لے لیں کہ کہاں 38% چلے گئی تھی, 6.9 ہو گئی ہے, اکتوبر میں 6.3% ہونے جا رہی ہے, وچ از گڈ سائن. مارک اپ کم ہوا, 17.5 ہوا اور کم. یہ وہ چیزیں جو ہمیں ضرورت ہے ہماری. دیکھیں میں ایک بڑی اچھی بات آپ سے کہوں کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان جب سے بنا ہے 2023 تک کے, اس سے پہلے تک کے جو لوگوں کا ڈپازٹ بینکوں میں رہا ہے وہ 23 کھرب روپیہ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں. پچھلے سال صرف ایک سال میں 23 کھرب سے بڑھ کے 30 کھرب روپیہ ڈپازٹ ہوا ہے.
ان کے 7 کھرب روپیہ ہمارا آپ کا لوگوں نے بینکوں میں جمع کرایا کیونکہ وہاں بینک سے مارک اپ اچھا مل رہا تھا. اس نے آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو تباہ کر دیا, اس نے آپ کے آٹو موبائل سیکٹر کو تباہ کر دیا. لوگ پیسے رکھ کے سود کھا رہے تھے, مارک اپ کھا رہے تھے, جس سے اچھا یہ وہ پیسہ ہے جس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, تو پارک ہو گیا نا, بینک پریشان ہو گئے. ویسے سود سے پاک اکانومی چاہیے عوام کو, لوگوں کو. اب وہ تو لوگ اس پہ لگ گئے نا. اب وہ پیسہ بینکوں نے لے کے ڈپوزیٹر کو تو نفع دینا شروع کر دیا, وہ پیسہ آگے لگا کہیں نہیں, کیونکہ انڈسٹری والا اس ریٹ میں پیسے لے کے انڈسٹری نہیں چلا سکتا. انہوں نے بینک کو آفر کیے ہوئے, بینکوں نے گورنمنٹ کو آفر کی, سرکار کو, کہ آپ کائبور سے -10% پہ ہم سے پیسے اٹھا لیں, ہم کیسے سروائیو کریں گے. تو دیکھیں یہ مینجمنٹ کی بات ہے, اکانومی مینجمنٹ کی بات ہے, کہ آپ یہ دیکھیں آپ انفلیشن جب آپ کی 33% تھی, آپ 22% پہ لے گئے, اب 6-7% پہ آ گئی ہے, تو لے آئے نا اس کو سنگل ڈیجٹ کے اوپر. اچھی خبر ہے کہ نومبر میں 2-3% ہم نے کاٹی. پہلے ہمیں یہ انفلیشن کے کس سے سناتے تھے کہ اس کی بڑھا ہوا ہے, اس سے لنک ہے بھی, لیکن تو اب اگر یہ سنگل ڈیجٹ پہ آیا تو اس کو بھی لائیں, اس سے لنک کرتے تھے نا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب 38% سے 7% پہ آ گیا ہے, بلکہ 6.3 پہ آ رہا ہے, تو اس کو آپ سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں. دیکھیں آپ مارک اپ کم کریں گے, آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے, آپ بجلی کے ریٹ ریجن میں چلے کم نہیں کریں, ان کے برابر نہیں کریں گے, تو آپ کی نا لوکل انڈسٹری چلے گی, اور ایکسپورٹ تو از آؤٹ آف کویسچن. میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چیزیں بہت اچھی نظر آ رہی ہیں. پچھلے دنوں میں کچھ انڈیکیٹرز بہت اچھے نظر آئے ہیں, کچھ اسٹیٹمنٹ بہت اچھے نظر آئے, اور اس کا عمل بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. آئی پی پی کی مثال آپ کے سامنے کہ 5 آئی پی پی جو ہے بند کر دی گئی. یہ بہت بڑا مطالبہ ہمارا اور فیڈریشن کا تھا. 18 آئی پی پیز کے بارے میں سننے آ رہا ہے کہ اس مہینے میں ان کو جتنی بجلی وہ دیں گے اتنے پیسے دیں گے, کیپیسٹی چارجز ختم ہونے جا رہے ہیں. یہ تو بیسک بنیادی چیزیں نا جو ہمارے نیشنل لیول پہ ہمارا رائٹ ہے. اگر ہم کراچی کی بات کریں گے تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, اس پہ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں. جو ناانصافی کراچی کے ساتھ ہو رہی ہے, کراچی کا تو دکھ الگ ہے بالکل ہی. وہ مگر موقع لگا تو میں سنا دوں گا آپ کو کچھ چیزیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ ٹاپ لیڈرز ہیں بزنس کمیونٹی کے, جو اس وقت اس پروگرام میں کے لیے کاٹی خاص طور پر تشریف لائے, ہم آپ کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو آپ کے کیا جذبات ہیں, کیا خیالات ہیں, آپ سے بھی جانیں گے, لیکن بریک کے بعد دیکھتے ہیں پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں, اور ہمارے ساتھ کاٹی کے بہت ہی امپورٹنٹ لیڈرز موجود ہیں. جنید نقی صاحب, زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ آپ نے ابھی تو گنوا دیے لاسٹ سیشن کے اندر کہ کاٹی کے کیا مسائل ہیں اور اکانومی کے کیا مسائل ہیں, لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو خوشائن بات ہے وہ ہوپ کی بات کی کہ جناب اس کے ساتھ ساتھ ہوپ بھی جڑی ہوئی ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو لیکن سر ایک میں جب سڑک پہ جاتا ہوں, ایک عام آدمی کے پاس جاتا ہوں, تو اور اس میں بتاتا ہوں کہ جناب یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ گیا ہے یا جو چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھانا سر, جو مہنگائی ہے, جو مشکلات ہیں ایک عام آدمی کی, اس پر آپ کیا کہیں؟ رضوان صاحب, آپ نے جو ہے یہ جو سوال کیا ہے اس نے ٹچ کیا ہے میرے دل کو. دیکھیں, پازیٹیو نیوز سے پیٹ نہیں بھرتا. بالکل. اگر کوئی آدمی پیاس میں ہو, بھوک میں ہو, تو آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج روزہ رکھ لو, کل پرسوں تک روٹی آ جائے گی اور پانی بھی آ جائے گا. تو ہمارا جو ٹائم لیگ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ویسے تو ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں نازک موڑ, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انڈسٹری ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آج آپ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ایٹ لیسٹ 4% سے کم کریں. لیکن آپ اب نہیں معلوم ہمیں کہ آپ 4-5 تاریخ کو جو ہمیں اناؤنسمنٹ آئے گی وہ کیا آئے گی, وہ کتنے % پہ جی وہ ڈکریز ہوگا. دیکھیں, یہ جو بات کنداری صاحب نے کہی ہے یا چھایا صاحب نے فرمائی ہے, اگر آپ وہ جو انڈسٹری ڈیمانڈ کر رہی ہے اگر وہ فلفل نہیں کریں گے, وہ لوئسٹ ڈیمانڈ ہے ہماری, کہ جی اگر آپ اور سر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے 5 سال بعد 10 سال بعد ہماری انڈسٹری کتنی بڑی ہو جانی چاہیے. سر مثلا ہم چیزوں کو پاکستان میں کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہو رہی سر, جو سائز ہے بڑا نہیں ہو رہا. اگر مثال کے طور پہ کسی فیکٹری میں آج 500 لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر 5 سال بعد 5000 ہونے چاہیے. سر آپ کی وہ یہ 5000 کیسے ہوں گے؟ اسی وقت ہوں گے کہ جب وہ پروفٹ میں جائے گی. یہ پروفٹ دینا بزنس کمیونٹی کو یہ اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. فیسیلیٹیٹ کرنا جو ہے جبھی تو سائز بڑھے گا. سر آپ کی یہ بات بالکل ایگزیکٹ ورڈ تھے. SIFC کی میٹنگ جو ہے کراچی میں ابھی چند دن پہلے ہوئی اور چیف صاحب نے بھی یہ بات کی. لیکن ہماری ڈیمانڈ یہی ہے, انڈسٹری کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو ڈیو
تھنگز ہیں انڈسٹری سے ریلیٹڈ، انرجی پرائسز اگر ہیں اور آپ نے وہ کم کرنے تو آپ کم کریں، اس کو فوری ریلیف دیں. کیوں ٹائم لیگ سے تو آدمی انڈسٹری ویسے ہی ابھی 60-70% پہ ہے، وہ اور نیچے چلی جائے گی، اور اس کو ریوائیو کرنا. پھر ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہمارے یہاں کوئی جو ہے وہ نیشنل لیول پہ، پروونشل لیول پہ یا سٹی لیول پہ کوئی پروگرام نہیں ہے. شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم کوئی پروگرام اس شہر میں، اس صوبے میں نہیں دیکھا جاتا، جو کہ وقت کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کو ہم ہمیشہ کاٹی سے پروموٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو ورک فورس ہے اس میں خواتین کو آگے لائیں. یہ 51% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے. آپ ان کو پروموٹ کریں، ان کو آگے لائیں. یہ بہت ایفیشینٹ ہیں، بہت افیکٹو ہیں، اور اس سے آپ کی جو ہماری اس وقت ہم GDP پہ کھڑے ہوئے پر کیپٹا، بڑا افسوس ہوتا ہے اگر آپ ملکوں سے کمپیریزن کریں تو ہم 1500-1600 سے ویری کر رہے ہیں. اس کی بڑی مثال بنگلہ دیش سے آپ لے سکتے ہیں. کچھ وہ تھوڑا آبادی بھی کم ہوگی، خواتین اگر کاروبار میں آئیں گی، ان کو لونز دیے جائیں، وہ ایکٹیو ہوں گی. ہمارا پاپولیشن ریٹ بھی، گروتھ بھی بہت زیادہ ہے. انہوں نے پاپولیشن کنٹرول پروگرام، انہوں نے ڈائیورسفائڈ جو ہے نا جگہوں پہ انہوں نے کام کیے ہیں، اور وہ ایکشن نظر آتے ہیں اور ریزلٹس نظر آتے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. اکرام راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیٹرن چیف ہیں حیدرآباد چیمبر آف کامرس کے، اور کاٹی کے بھی سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. سر فرمائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں، مطمئن ہیں گورنمنٹ کے جو ایکشنس ہیں ان کی طرف؟ چارٹر آف ڈیموکریسی تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. چارٹر اور اکانومی کا جو انہوں نے تجویز دی ہے، میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں کہ یہ اس دفعہ ساری پارٹیوں کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے. ایک امینڈمنٹ اس کے حوالے سے بھی کر دی جائے اور اس کے اچھے اثرات ہوں گے. دوسرا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کرنٹ افیئرس کی اور کرنٹ اکانومی پوزیشن، ٹھیک ہے پاکستان اس وقت بڑی کریٹیکل پوزیشن میں ہے، لیکن الحمدللہ جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور امید افزا ہے. انشاءاللہ انفلیشن میں بھی کافی فرق آیا ہے اور انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوا ہے اور دوسری چیزیں بھی بہتر ہوتی ہیں. میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے ایک چیز میں گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان سے ایک اپیل کروں گا کہ دیکھیں خدا را ایکسپورٹر اس وقت کس طرح سے سروائیو کر رہا ہے. ہمارے ریٹس دیکھیں آپ، چیزوں کے الیکٹرک کا ریٹ دیکھیں، دوسری چیزوں کو فیول کے دیکھیں، یہ دیکھیں، اس کے باوجود وہ بیچارہ فائٹ کر رہا ہے. اور حال ہی میں ایک ایکسپورٹر کی جو ہے FIR کاٹ دی گئی ہے. تو خدا را یہ نہ کریں اس وقت، تو ان کو سپورٹ دیں کیونکہ اس وقت ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ملک بہت کرائسس میں ہے. اور دوسرا ایک ریکویسٹ میں اور کروں گا کہ آپ جو ایکسپینڈیچر میں اپنا کٹ کریں. آپ چارٹرڈ پلین لے کے جا رہے ہیں تو ہمارا ملک نہیں افورڈ کر سکتا. آپ ایکسپینڈیچر میں کٹ کریں. آپ اپنے ہالس کی، گاڑیوں کی. اچھا یہ بتائیں، شہباز شریف کے سوٹ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، سوٹ اور ٹائی؟ وہ سوٹ اٹھائی وہ اگر اپنی جیب سے پہن رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. اپنی جیب سے بھی گورنمنٹ کی جیب سے نہ پہنے. ایک غریب ملک کا وزیر اعظم وہ جس طرح کے سوٹ اور ٹائی پہن رہا ہے، اچھا کوئی مطلب ظاہری بات ہے وہ تو ایک بڑے آدمی ہے، بزنس مین ہے، لیکن سر آپ بس ایک غریب آدمی جو دنیا سے قرض مانگنے جا رہا ہے، بھیک مانگنے جا رہا ہے، مطلب زیب دیتا نہیں ہے سر. اب آپ بنگلہ دیش کے جو ابھی ڈاکٹر یونس ہیں ان کے بھی تو دیکھ رہے ہیں نا جناب، لگ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بس جیسے بھی ہیں تھوڑا سا دیکھیں وہ ڈریسنگ. اچھا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، سمبولک ہوتی ہیں. لیکن گورنمنٹ پہ گرمیوں میں مثال کے طور پہ آپ یہ کوٹ پہ پابندی لگا دیں، صرف شرٹ پہ ٹائی پہنے سارے لوگ نا، یا قمیص شلوار پہنے پابندی لگائیں ایکسپینڈیچر پہ، ایکسپینڈیچر کٹ کریں. نہیں یہ یہیں سے شروع ہوگا نا سر، یہیں سے شروع ہوگا، سارے ایکسپینڈیچر نیچے تک جائیں گے. کتنے 100 تو منسٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر پروونس میں آئیں ملا کے یہ بہت اچھی بات کی. ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کے خرچے پہ میں شائع نہیں لوں گا، الوداعی شائع، بہت اچھی بات ہے. اسی طرح ہر ایک کو لینا، ہر ایک کو کہنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. بڑے بڑے شائع بند کریں اور باہر جائیں تو ایک نارمل فلائٹ میں جائیں. چارٹر لینا ضرور، ہم بھیک لے رہے ہیں باہر سے، قرض لے رہے ہیں اور لے کے، اور یہ اپنے ایکسپینڈیچر. یہاں تو ایسا ہوا ہے کہ جو سربراہان مملکت گئے کسی ملک کے اندر، پورے ہوٹل لیے ہوئے ہیں، 5 لیموزین لی ہوئی ہے، اور جو لوگ سائن کرنے آ رہے ہیں قرض دینے کے لیے وہ 2 ٹرین بدل کے آ رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ تو بڑا عجیب سا سین ہے سر. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب کام بھی بہت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک تو سب سے اچھا کام کرے، کوئی بات نہیں، وہ لکس بھی ضروری ہے تو کوئی بات نہیں، اگر وہ اچھے ڈریس کوڈ میں تو کوئی بات نہیں، اچھی بات، کوئی بات نہیں، کام کرے. سب سے اچھا کام یہ ہو رہا ہے کہ پہلے قرض لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کا کوئی یوٹیلائزیشن نہیں تھا. اب یہ قرض نہیں لے رہے ہیں، اب یہ انویسٹمنٹ لگا رہے ہیں. ابھی سعودی آیا ہوا تھا، اب پاکستان میں ایک بہت بڑی ریفائنری لگنے کو جا رہی ہے. دیکھیں ہمارے پاس ریفائنری نہیں ہے، 2 ریفائنریاں ہیں. میرا لوبریکینٹس کا کام ہے، لوبریکیٹنگ آئل کی ریفائنری 60 سال پہلے لگی تھی، ختم ہو گیا بالکل. نہ ان کی کوئی پروڈکٹ صحیح بن رہی ہے، نہ کچھ.
اب سعودیہ لگانے کے لیے جا رہا ہے, تو یہ کام اچھے ہو رہے نہیں ہیں. بالکل انویسٹمنٹ کی بہت اچھی بات ہے, اور اس وقت چائنا بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی طرف کی اسی ماڈل پر ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم سے جو ہے نا ادھار یا قرض ورض نہیں مانگ, کسی طرح کا نہ مانگو, پرائم منسٹر ہم سے انویسٹمنٹ کرواؤ. اسی طرح رشیا سے ایک نئی جو ہے اسٹیل مل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کراچی کے پاس کہیں لگائی جائے. تو اس طرح دنیا میں جو ڈیلز ہو رہی ہیں وہ انویسٹمنٹ کی ہوں, وہ زیادہ بہتر بات ہے. بالکل آگے بڑھیں گے. عتیق صاحب, شہزاد صاحب, زاہد صاحب, آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے؟ جی. اگر ہم اپنی اکانومیز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ٹریڈ کو ڈیولپ کرنا ہوگا, اور اس میں سب سے پہلا دھیان ہمیں فار ایسٹ اور اپنے ریجن کی طرف دیکھنا ہوگا. ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آج اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, وہ پرائم منسٹر بھی اس بات پہ کہہ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ہاربرز اور پورٹس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں, جس میں 13 لینڈ لاک کنٹریز ہیں کم از کم, وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاربرز کی, ہمارے پورٹس کی فیسلٹیز کو لینا چاہتے ہیں. ہم ہر وقت اپنے شارٹ فال آف ریونیو کی بات کرتے ہیں. یہ اگر ہم اپنے پورٹس ان کو آفر کریں اور یہ فیسلٹیز ڈیولپ کر کے کریں, تھوڑا سا کام کرنا ہے, برتھ پہ کرنا ہے, ڈریجنگ پہ کرنا ہے, اور تھوڑی سی کچھ اور ڈاک لیبر کی امپروومنٹ پہ ہمیں کام کرنا ہے, یہ ہم کر لیں گے تو آئی ایم شیور کہ ہم اس ریونیو کے امپارٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ریونیو ڈیولپ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی, لاہور میں آپ جائیں, وہاں پہ انڈسٹریل پارک بن رہے ہیں, انڈسٹریل زون بن رہے ہیں. آپ چیک کریں کہ ہمارے اس عرصے میں کراچی میں کہاں بنے ہیں. ہمارے یہاں ریڈ لائن بن رہی ہے, جو انسانوں کی زندگیوں میں ریڈ لائن بن گئی ہے. 100% پچھلے 2.5 سال سے بن رہی ہے, 2 سال اور مانگ رہے ہیں, اور اس میں ارد گرد کے ایک زندگی بالکل تباہ ہوئی بھی ہے وہاں پہ. وہیں اسی روڈ پہ کراچی یونیورسٹی ہے, NIT ہے, UIT ہے, سر سید ہے, کتنے ہاسپٹلز ہیں, کیا کچھ ہے, لیکن سب تباہ حال ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. کراچی ماشاء اللہ 60% ریونیو دیتا ہے, تو اس کا بھی تو کچھ رائٹ بنتا ہے, کچھ اس کا بھی حق ہے نا کراچی والوں کے لیے کہ آپ اس کے لیے روڈ کا میپ بنا لیں, کم سے کم سڑکیں صحیح کروا لیں. جنید بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے ایک ویژن کی بات کی کہ ویژن کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے. تو کیا سر آپ کو پتا ہے کہ آج ہم 2024 میں کھڑے ہوئے ہیں, 2030 میں کراچی کیسا ہوگا؟ دیکھیں سر, خواہشات تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا. نہیں کوئی پکچر آئی سر, یہ لاہور بن جائے. کسی نے بتایا آپ کو بھائی ابھی 17 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, یہ مزید 17 سال رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر یہ آگے اور 6-7 سال ہے تو کم سے کم اپنا ایک ویژن تو دے دینا بھائی کہ بھائی 6 سال بعد کراچی کی آبادی کتنی ہوگی, کراچی سے جو دوسرے شہروں یا دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ان کی تعداد میں کتنی کمی آئے گی, کتنے برج بنیں گے, کتنی سڑکیں بنیں گی, کتنے جو ہے ٹرانسپورٹ آئے گی, لوکل ٹرین کس جگہ پر ہوگی, پانی کیا صورتحال ہوگی, بجلی کی کیا صورتحال ہوگی, گیس کی کیا صورتحال ہوگی. کوئی ہے آپ کے پاس کچھ پتا ہے آپ کو؟ سر بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے کراچی کے تاجر, ٹاپ تاجر یہاں بیٹھے ہوئے, انہیں معلوم ہے کیا سر لوگوں نے یہاں پہ اپنی نہیں معلوم ہے, پہلے بتایا آپ کو کچھ پتا ہے کیسا ہوا کراچی؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ کل تک ہم لوگ زندہ ہی نہیں ہیں. یہاں پہ جو آج کل ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہوتی ہیں یا اسنیچنگ چل رہی ہوتی ہے, کچھ نہیں پتا. ہر کو پتا ہے بھائی اپنا موبائل دے دو, پرس دے دو. خیر نہیں, یہ بات لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ تھا سر کہ کراچی اگر لاہور کی طرح کچھ کام کرنا شروع کر دے 2030 تک کراچی لاہور جیسا بن جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. یعنی یہ شرم کا مقام ہے جی کہ مثلا پہلے پنجاب سے یا لاہور سے لوگ کراچی دیکھنے آتے تھے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, اور بولتے تھے کہ شاید لاہور کراچی ایسا بن جائے. بالکل آج آپ جیسا تاجر یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھائی الٹا ہو گیا. بالکل الٹا ہوا. پچھلے 30 سال میں ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں آ کے, تباہی اور بربادی کراچی کی اتنی ہوئی ہے کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو لاہور ہی بنا دو. چلو بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, بہت سنگاپور نہ بناؤ, ہانگ کانگ نہ بناؤ, نیو یارک نہ بناؤ, ٹھیک ہے, لاہور ہی بنا تو ہمارے لیے کافی ہے. تو بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہمیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں, اور کاٹی کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کاٹی کے ڈپٹی پیٹرن چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور امیجیٹ پاس پریزیڈنٹ بلکہ ایک دفعہ چیئرمین بھی رہے جوہر قنداری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب والا جی سر فرمائیے, کچھ اور جو بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں ان سے ہم خیالات جانیں گے. دیکھیں, آنکھیں بند کرنے سے سب کچھ اچھا نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, لیکن سر کرپشن کم ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ بتائیں. سر یہ آپ نے بہت, میں کہوں گا کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. یہی ایک واحد وجہ ہے جو کراچی کو بھی اور پاکستان کو بھی لے ڈوبی. اگر اس کو ایڈریس کر لیا جائے تو میرا خیال ہے جتنا بڑا بجٹ ایجوکیشن کے اوپر, کنسٹرکشن کے اوپر اور ڈیولپمنٹ کے اوپر لگ رہا ہے, اگر یہ حقیقت میں لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ ہماری یہ ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی. اور 18ویں ترمیم کے بعد NFC کا جو معاملہ ہے اس میں صوبوں کے پاس ہی پیسہ ہے. وفاق کو تو اپنی تنخواہ دینے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں, صوبوں کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا سر, لگ نہیں رہا. دیکھیں, صوبوں کا جو مسئلہ ہے نا, جب صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے نا تو اس کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے.
اربوں روپیہ کھربوں روپیہ لگ رہا ہے, بجٹ آ رہا ہے, لیکن کوئی یہ تو دیکھنے والا ہو کہ وہ جا کہاں رہا ہے, ڈرین کہاں ہو رہا ہے. تھینک یو. جی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر ہو جائے تو انڈسٹری میں اپرچونیٹی بہت ہے, ریسورسز بہت ہیں ہمارے پاس, اور ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں نیبرنگ کنٹریز سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اپنی ریسورسز یوز کرتے ہوئے آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. بالکل. ایک سمپل سا ایک رول اگر گورنمنٹ ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ کر دے کہ جی 1% یا 2% ٹیکس کی چھوٹ دے دے ان انڈسٹریز کو جو انڈیجنس سولوشنز لے کر اڈاپٹ کر رہی ہیں بچوں کے, جو ان کو اسپانسر کر رہی ہیں, جو ان کو فائنانس کر رہی ہیں, تو نہ صرف یہ یوتھ امپاور ہو جائے گی, اسمال انڈسٹری لگ جائے گی, بلکہ انڈسٹری کو بھی انڈیجنس لو کاسٹ سولوشن مل جائیں گے. آپ کی امپورٹس میں بہت کمی آئے گی, اور آپ کے لو کاسٹ کی اور ہائی ٹیکنالوجی اور R&D کی وجہ سے ایکسپورٹس بھی بوسٹ کریں گے. بہت اچھی آپ نے بات. میرا تعلق جو ہے وہ IT کے شعبے سے ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ IT کا شعبہ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. اگر میں سمپل سی کیلکولیشن بتاؤں کہ ہمارے پاس 50,000 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہر سال گریجویٹ ہو رہے ہیں, اور اگر ہم 50,000 اور اسکلز ڈیولپر کریٹ کر دیں مارکیٹ کے اندر, اور ہم ان کو فار ایگزامپل ہمارے پاس 10,000 لوگ جو ہے مل کے صرف جو ہے 1 لاکھ لوگ ٹرین کریں سالانہ, اور اگر ہر ایک جو اسٹوڈنٹ ہے یا ایک جو ورکر ہوگا وہ $300 کماتا ہے, تو ہم ایزلی جو ہے وہ $360 ملین اکانومی میں ایڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جب تک ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم نہیں کریں گے ہماری اکانومی بوسٹ نہیں ہو سکتی, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا ہے. کاسٹ آف پروڈکشن میں مین آپ کا جو ہے بجلی کے ریٹس, جب تک کمپیٹیٹیو آپ کے پاس ریٹس نہیں ہوگی, پروفیٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ کی اکانومی بوسٹ نہیں کر سکتی. میرا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر اکیڈمیا سے رہا ہے, اور اکیڈمیا جو ہے وہ ہمیشہ ہیومن کیپٹل کے بارے میں بات کرتی ہے. سو آئی آلویز ہیو دس کنسرن کہ ہماری آئی تھنک ہاف بات انہوں نے کی تھی کہ یوتھ کے حوالے سے, جیسے چائنا کی ایگزامپل ہے کہ انہوں نے تھرو ایجوکیشن اینڈ کریکولم ڈیولپمنٹ انہوں نے اپنی اکانومی کو تھرائیو کیا. سو ہم یہ جو گیپ دیکھتے ہیں, جو ایک پورا سوسائٹی کا گیپ بھی اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ فاؤنڈیشنلی اس طریقے سے تھرائیو نہیں کرتی. تو آپ کا اس میں کیا ٹھیک ہے؟ چلیے جی, سب سے پہلے تو اتنے زبردست خیالات, جذبات میں کہوں گا آپ سب کے سامنے آئے, تو کلیپنگ کر دیں سب لوگوں کے لیے. میں خود آپ کے لیے کلیپنگ کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ سب آپ درد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, آپ سب کا ٹائم قیمتی ہے, تو یہ جو وقت آپ دے رہے ہیں, جو خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے بیسیکلی. زبیر شاہ صاحب, یہ بہت زبردست لوگ یہاں پہ آج جذبات اور خیالات کا اظہار کیا, تھوڑا کنکلوڈ کریں گے ان کے خیالات کو. میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک پارٹی نے نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت دو, میں نے نعرہ لگایا ٹیکس پیئر کو عزت دو. ٹھیک. آپ نے ابھی کہا نا کہ حکومت صرف اپنے ریونیو کو امپروو کر رہی ہے ٹیکس پیئر پہ مزید ٹیکس لگا کر, جو ہم لوگ ہیں. جی, تھوڑی بہتری آئی ہے اورنگزیب صاحب کے آنے کے بعد کہ انہوں نے اس کو براڈ کرنے کی کوشش کی ہے, وچ از اے گڈ سائن. بٹ کیا انویسٹر کے لیے, کیا آپ کو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نکل کے باہر آئی ہو انڈسٹریلائزیشن کے لیے یا بزنس کمیونٹی اور اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے؟ نہیں. سیمینار, ورکشاپ اور بند کمروں کے اندر اجلاسوں سے نہ انڈسٹریلائزیشن ہوگا نہ اکانومی چلے گی. تو سر آپ ہیں نا بزنس لیڈر, اس کے لیے باہر آنا پڑے گا. سر آپ کو لیڈ کرنا پڑے گا. آپ ایک آواز دیں, ساری بزنس کمیونٹی کھڑی ہو جائے گی. ساری بزنس کمیونٹی باہر آئے گی, مگر پالیسی بنانے والے جو لوگ ہیں وہ ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر تو دیں. نہ پانی ہے, اتنی مہنگی بجلی ہے, گیس کی اویلیبلٹی ڈاؤٹ فل ہے, زمینوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. کراچی میں 1 روپے کا پانی, رضوان صاحب, ہم انڈسٹری 10 روپے کا خریدتے ہیں, کیونکہ ایک مافیا ہے. ویئر از دی ریٹ آف دی گورنمنٹ؟ صحیح, دیر از نو ریٹ. چاہے پانی مافیا ہو, فٹ پاتھ مافیا ہو, انکروچمنٹ مافیا ہو, قبضہ مافیا ہو, ہر قسم کی, چاہے اپنے مارکیٹوں میں جا کے آپ دیکھیں تو یہ پارکنگ مافیا ہے. اس شہر کو ہر قسم کی مافیا نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ لوگ کس کے بلبوتے اور کس کے آسرے پہ انڈسٹری لگائیں؟ کل کو پالیسی چینج ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ لوگوں کو کانفیڈنس دلانا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک لوگوں کو, اور خاص طور پہ یوتھ کو, ہم لوگوں نے اپنی گزار لی زندگی, ہم لوگوں کا ویژن اب یہ ہونا چاہیے کہ ہماری یوتھ کو اس ملک پہ کانفیڈنس آئے
اور وہ اس ملک کو کی ترقی کو آگے اور بڑھانے وہ سر کے اس کا ایک حل ایک ہی ہے اور وہ انڈسٹری ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے بیسیکلی. کیونکہ جو اتنی بڑی تعداد میں یونیورسٹیز میں بچہ آج موجود ہے وہ اس یونیورسٹی سے نکل کے کہاں جائے گا. آپ نے میڈم بات کی کتنے لوگ جو ہیں وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں گے, اپنا بزنس شروع کر سکیں کہ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, لوگوں کے پاس بس میں سفر کرنے کے پیسے نہیں ہیں, وہ کاروبار کہاں سے کھڑا کرے گا. تو اس کو تو پہلے مرحلے میں جاب چاہیے, اور جاب آپ جیسے لوگ جو ہیں جب انڈسٹری کھڑی کریں گے. جو میں نے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ بھائی آج 500 لوگ کسی کی انڈسٹری میں, اس کے ٹارگیٹ ہونا چاہیے 5 سال میں 5000 ہوں, بلکہ 5000 کے 50000 ہونے چاہیے. اتنا سپیڈی جو ہے ہماری انڈسٹری کو بڑھنا چاہیے. FDI آ رہی ہے, چاہے وہ چائنا سے آ رہی ہے, سعودیہ سے آ رہی ہے, UAE سے آ رہی ہے, قطر سے آ رہی ہے, وہ بڑے ہیوج اور میکرو پروجیکٹس میں آ رہی ہے. کہیں پہ اکنامک میں اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی آتی ہے تو جب کاٹیج انڈسٹری اور SMEs کی مشروم گروتھ ہوتی ہے تو تبدیلی آئے گی بہت تیزی سے. جی جوہر قنداری صاحب, ماشاءاللہ بڑے زبردست خیالات کا اظہار کیا. آج جو یہاں پہ نوجوان بھی موجود ہیں اور بزنس کمیونٹی کے لیڈرز بھی موجود ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ ڈسکشن ایک بات آئی تھی, آپ نے بڑا اسٹریٹ سوال پوچھا ہمارے کسی مہمان سے کہ جی ویژن آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کا جو بھی ہے. میں آپ بتاؤں کہ دیکھیں بہت پیاری بات کی. آج اگر آپ جا کے دیکھیں تو سعودیہ نے 2030 ویژن کے نام سے اناؤنس کیا ہے, جی عمان نے 2050 یا 2040 ویژن سے اناؤنس کیا. وہ آج بتا رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ 2030 میں سعودیہ کیسے ہوگا, کتنے شہر بسیں گے, کتنی ٹرینیں چلیں گی, کتنے راستے بنیں گے, کتنے پل بنیں گے. عمان بتا رہا ہے, پورے گلف نے ویژن چلایا ہے 20 سال بعد کا اور وہ دکھا رہے ہیں. جی یہاں پہ تو ایسے کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جی ویری کوئک جنید صاحب, میں اینڈ کروں گا آپ کی بات. صرف سرکار کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو صرف تقریروں کی حد تک جو بات ہوتی ہے نا, اور جو ہمیں میٹنگز میں بلایا جاتا ہے اور جو خواب دکھائے جاتے ہیں کہ جی کراچی ٹرانسفارمیشن کے اوپر 100 ارب روپے اب خرچ ہونے جا رہے ہیں بس, اور اب یہ بھی ہوگا اور وہ بھی. سر اس کو ایکچولی ایکشنز میں لائیں تاکہ جو ہے. سر بس میں یہ کہنا چاہوں گا, خاص طور پہ جو کراچی کی بات ہو رہی ہے, ویسے تو آپ سب لیڈرز ہیں جو اس پروگرام میں موجود ہیں, انیشیٹو آپ نے لینا چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں لے رہے تو اگر کوئی اور لے رہا ہے, فرض کریں اگر میں لے رہا ہوں انیشیٹو, تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ساتھ دیں. بالکل ایک بات ہے, مطلب ساتھ تو دینا کسی کا. اگر کوئی جو ہے, اگر آپ خود انیشیٹو نہیں لے رہے, کوئی اور انیشیٹو لے رہا ہے, تو اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کم سے کم میں یہاں سے لے کے جانا چاہوں گا. 100%. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جنہیں آپ ٹیکس دے رہے ہیں, جنہیں آپ ووٹ دے رہے ہیں, اور آپ ہی کے نام سے قرضہ لیا جاتا ہے دنیا سے جو لیا ہے, اور ہم نے ہی دینا ہوتا ہے. گورنمنٹ تو آج وزیر اعظم کوئی اور ہے, کل کوئی اور ہوگا, قرضہ ہم نے عوام نہیں دینا ہے. تو پہلے تو ان کا خود فرض بنتا ہے وہ ایکشنز لیں اور اپنا اعتماد بحال کریں. نہیں کر رہے تو انہیں جگانا, جھنجھوڑنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس میں بزنس کمیونٹی آگے آئے, آپ جیسی لیڈرشپ آگے آئے اور اپنا رول ادا کرے. سر تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. زبردست خیالات کا اظہار کیا جنید صاحب, زبیر شاہ صاحب, جوہر صاحب اور سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ جو میرے سامنے موجود ہیں. رضوان جعفر اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاس.